اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ طلاب عزیز، برادران ایمانی، میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ زمر کی 9ویں آیت کا ایک حصہ جو آپ سبھی حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہے اور جس کے لب و لہجے سے بھی آپ آشنا ہیں اور معنی و مفاہیم سے بھی آگاہ۔ یہ جو لب و لہجہ اس آیہ کریمہ میں اختیار کیا گیا، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی سوالیہ انداز میں گفتگو کی جا رہی ہے، تو وہاں پر مقصود پروردگار یہ ہے کہ سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا جا سکے اور لوگوں کو ایک حقیقت کی جانب متوجہ کرایا جا سکے۔ قرآن کا پیغام ہے کہ عالم اور جاہل کو برابر مت سمجھو، دونوں کا مقام الگ ہے، دونوں کی منزل الگ ہے۔ علم کبھی جہل کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، یعنی علم اور جہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جہل علم کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے، تو عالم اور جاہل بھی ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دونوں اگر ایک ہی احترام کے لائق ہو جائیں، دونوں اگر ایک ہی احترام کے قابل ہو جائیں تو معاشرہ اور سماج تنزلی کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو درک کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا کھلا ہوا یہ پیغام ہے کہ عالم اور جاہل کو برابر مت سمجھو۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں، آج ہمارے سماج میں جاہل اسی احترام کا حقدار ہو گیا جو احترام ایک عالم کو ملا کرتا تھا۔ اور عزیزوں، ماحول کا انسان کے اوپر بے انتہا اثر ہوا کرتا ہے۔ ماحول جیسا ہوگا، انسان ویسا ہی اس ماحول میں رشد پائے گا، اس کی سوچ ویسی ہی ہوگی، اس کی فکر ویسی ہی ہوگی۔ اگر جاہلوں کا احترام ہونے لگا، اگر جاہل قابل تعظیم ہو گئے اپنے مال کی وجہ سے، اپنے مقام اور منصب کی وجہ سے، تو پھر دوسروں کے ذہنوں میں یہی خواہش اور یہی سوچ جائے گی کہ کاش ہم بھی پیسہ حاصل کر لیں اور اس عزت کے لائق بن جائیں۔ لیکن اگر علم کی قدر کی جائے، عالموں کی قدر کی جائے، تو پھر معاشرے اور سماج میں
رہنے والے افراد اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیں اور ہم بھی لائق تعظیم ہو جائیں۔ آج ہمارے ہاں زبانوں سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ علم باعث فضیلت ہے، علم انسان کو عزت دیتا ہے، مگر جب ہم عملی منزل میں آتے ہیں تو ہمارا عمل کسی اور چیز کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم جاہلوں کا ان کے مال اور مقام کی وجہ سے احترام کر رہے ہوتے ہیں، اور عالم ایک گوشے میں تنہا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ حالات کو، ماحول کو درک کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کس سمت چل پڑا ہے، ہمیں اسے محسوس کرنا ہے۔ اور چونکہ میری گفتگو طلاب علوم دینیہ سے ہے، لہذا میں ان سے خاص طور کے اوپر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی ہدایتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اگر ایک عالم ہی آ کر کے کسی جاہل کا احترام کرنے لگے تو یہ تو قابل افسوس مقام ہے اور قابل مذمت بھی۔ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ طلاب علوم دینیہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے غریب الوطنی میں علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے، آپ سبھی حضرات قابل تعریف اور لائق تحسین ہیں، مگر ہدف کے مقابل جو چیز بھی آئے اسے آپ نظر انداز کرتے رہیے اور اپنے مقصد میں آگے بڑھتے رہیے، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایسا نہ ہو کہ جب حوض علمیہ کھلا تھا، ماحول فراہم تھا، سارے امکانات موجود تھے، تو آپ اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر تھوڑی سی مشکلات آئی اور ہم اور ہمارے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے مقصد میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں ماحول کو تبدیل کرنا ہے اور امام زمان علیہ السلام کے لیے زمینیں کو فراہم کرنا ہے، ان کے لیے حالات کو سازگار بنانا ہے۔ لہٰذا ہمیں ابھی سے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا امام آئے تو وہ تنہائی محسوس نہ کرے۔ اور عزیزوں، جس معاشرے میں قدریں ختم ہو جائیں، جس معاشرے میں معیارات ختم ہو جائیں، وہ معاشرہ تنزلی کی جانب چل پڑتا ہے، اور پھر امام زمان قدروں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو معیار ہے، معیار قرآنی ہے، اس کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی ادنیٰ کوششوں کے ذریعے سے ان معیارات کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو علم جتنا ہو سکے اتنا حاصل کریں، علم حاصل کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ کی راہ میں آنے والی پریشانیاں، آپ کی راہ میں آنے والی مشکلات، سب کے سب آپ کو کچھ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف آپ کی نگاہوں میں
وہ عظیم مقصد ہونا چاہیے، وہ عظیم مقصد۔ میرے دوستوں، جتنا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکتے ہو علم حاصل کر لو، اس لیے کہ کب کس کو موت آ جائے، کب کس کے ساتھ کیسا وقت آ جائے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ بہت سارے ہم نے ایسے دوست بھی دیکھے کہ جو اس سمت آئے تو ضرور، علم دین سیکھنے کے لیے آئے تو ضرور، مگر حالات ان کے سازگار نہ ہوئے اور وہ علم دین کو چھوڑ کر کے چلے گئے اور اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے۔ اس آیہ کریمہ میں جو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو ہرگز کوئی یہ مت سمجھے کہ عالم سے مراد یہاں پر جو علم دین رکھتا ہو وہ ہے، نہیں۔ جو بھی جس میدان میں بھی صاحب علم ہے اس کا احترام ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا احترام ہوا تو لوگوں کے دلوں میں علم کی قدر بڑھے گی۔ اور آپ کسی شخص کا احترام نہیں کرتے ہیں، آپ کسی آدمی کا احترام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس علم کا احترام کر رہے ہیں جو اس کے سینوں میں محفوظ ہے۔ آپ اس علم کا احترام کر رہے ہیں۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں سوچ ہے کہ ہم کسی شخص کا احترام کر رہے ہیں تو یہ احترام کرنا غلط ہے۔ کسی شخص کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، اس علم کا احترام کیا جا رہا ہے کہ جو اس کے سینوں میں محفوظ ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر اسے مقام اور درجہ مل رہا ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ مگر میرے دوستوں، علم حاصل کرنے سے پہلے تزکیہ نفس ہونا بہت ضروری ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے علماء جو مثال پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر صاف پانی کو ایک گندے گلاس میں ڈال دیا جائے تو وہ صاف پانی بھی پینے کے لائق نہیں رہ جاتا، وہ صاف پانی بھی بیکار ہو جایا کرتا ہے، گندا ہو جایا کرتا ہے، قابل استفادہ نہیں رہ جاتا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا باطن صاف نہ ہوا تو لاکھ ہم نے قرآن کی آیتوں کو حفظ کر لیا ہو، اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کو یاد کر لیا ہو، مگر اس کا ہماری زندگی پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، اور اگر ہماری زندگی پر اثر نہیں تو دوسروں کو بھی وہ اثر نہیں دینے والی، اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بات زبان سے نکلے وہ کانوں تک پہنچتی ہے، جو آواز دل سے نکلے وہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ تو دل سے آواز تبھی نکلے گی جب ہم تزکیہ نفس کے حامل ہوں گے، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنائیں، عبادتوں کے ذریعے پاک و پاکیزہ بنائیں، توبہ کے ذریعے پاک و پاکیزہ بنائیں، دعاؤں کے ذریعے پاک و پاکیزہ بنائیں، لوگوں کی خدمت کر کے اپنے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔ اللہ سے دعا کریں، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راہ میں کامیاب ہو سکیں، اس راہ میں ہمیں سربلندی حاصل ہو سکے۔
تزکیہ نفس بے انتہا ضروری ہے، اور ہمیں ایک شمع کی مانند بننا ہے جو اپنے وجود کو تو جلاتی ہے مگر دوسروں کو روشنی عطا کیا کرتی ہے۔ ہمیں ایک شمع کی مانند بننا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم تو ہم نے حاصل کر لیا مگر تزکیہ نفس نہ تھا، تو ہم خدا سے بھی دور ہیں اور لوگوں سے بھی دور ہیں۔ اس لیے کہ جہاں علم ہو اور تزکیہ نفس نہ ہو، وہاں کے اوپر انسان خود محوری کا شکار ہو جایا کرتا ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں آپ سبھی حضرات کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو بھی ہم علم حاصل کریں وہ علم وہ ہو کہ جو علم نافع سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی دعاؤں میں اور روایتوں میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ علم حاصل کرو جو تمہارے لیے مفید ہو، اور علم وہ ہے کہ جو انسان کو ترقی دیتا ہے۔ اب اگر علم حاصل کرنے کے بعد انسان کے کل اور آج میں کوئی فرق نہ ہو تو وہ علم مفید نہیں ہو سکتا۔ انسان کے کل اور آج میں فرق ہونا چاہیے، علم آنے کے بعد، علم کے حصول کے بعد فرق ہونا چاہیے۔ علم نافع کی دعائیں مانگی گئی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ نماز عصر کی دعا میں آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں، خدایا ہمیں اس علم سے محفوظ رکھنا جو ہمارے لیے فائدہ بخش نہیں ہے، جو ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کو محسوس کریں کہ جو علم حاصل کریں وہ علم ہمارے لیے مفید ہو، وہ علم ہمارے لیے فائدہ بخش ہو، وہ علم ہمارے لیے نافع ہو۔ اور اس وقت تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ضرورت ہے کہ ہم کسی ایک فن میں ماہر بنیں اور گروہی کام کریں، اجتماعی کام کریں، گروپ وائز کام کریں۔ تنہا کیا ہوا کام اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا اثر انداز اجتماعی کام ہوتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اجتماعی کام کریں، اور طلاب علوم دینیہ مختلف مضامین میں الگ الگ سبجیکٹ میں مہارت حاصل کریں۔ کوئی نحو میں مہارت حاصل کرے، کوئی صرف میں مہارت حاصل کرے، کوئی قرآن میں مہارت حاصل کرے، کوئی حدیث میں مہارت حاصل کرے، اور سب مل کر کے جب کام کریں اور سب کے ہنر سے استفادہ کیا جائے تو پھر وہاں پر ہماری کوششیں مؤثر ثابت ہوں گی۔ لہٰذا اللہ سے یہ دعا ہے کہ خدایا ہم سب کو توفیق دینا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا سکیں، اور وہ علم ہمارے لیے رکھنا جو ہمارے لیے فائدے مند ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔